الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا صدق اللہ العلی العظیم۔ سونے سے بھی زیادہ قیمتی جو ہدایات اللہ پاک نے ارشاد فرمائی ہیں، ان میں سب سے پہلی ہدایت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرو۔ دوسری ہدایت یہ تھی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ بہت ضروری ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ قتل کے قریب نہ جاؤ، زنا کے قریب نہ جاؤ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ جب وزن کیا کرو تو وزن پورا کیا کرو، وزن جب کیا کرو تو وزن پورا کرو۔ وزن کے تین صورتیں ہو سکتی ہیں، جب آپ ناپتے ہیں، جب آپ وزن کرتے ہیں، جب آپ تولتے ہیں۔ ان تینوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بےایمانی نہ کرو، ڈنڈی نہ مارو۔ اگر تم اس طرح کرو گے تو تمہارے رزق سے برکت اٹھ جائے گی، اور انجام کے اعتبار سے بالآخر تم یا تاوان بھگتو گے یا نقصان اٹھاؤ گے۔ اگر یہاں نہ بھی پکڑے گئے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کھڑا کرے گا، اور جو چھوٹی چھوٹی کمی بیشی تم کرتے رہے ہو، جب وہاں تمہیں دینی پڑی تو لگ پتہ جائے گا کہ اب میں کہاں سے لے آؤں، اور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ پاک نے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، پورا کرو کیل۔ یہ ناپنے گئی بھر کر کوئی چیز دیتے ہیں، ٹروپی ہوتی ہے، ٹوپا ہوتا تھا کسی زمانے میں، اب بھی کوئی چیز بھر کر دی جاتی ہے۔ یہ پورا پورا رکھو، اور پھر اذا کلتم، جب تم تولو بالقسطاس المستقیم، تو تمہارے پاس جو قسطاس ہونی چاہیے، قسطاس ترازو کو کہتے ہیں، اس کو سیدھا رکھا کرو، اس کو ٹیڑھا نہ رکھا کرو۔ یہ انجام کے اعتبار سے تمہارے حق میں بہتر ہے اور تمہارے لیے مفید ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب آپ مدینہ تشریف لے آئے تو یہ وبا عام تھی، یعنی لوگ بالکل لینے کے اور پیمانے تھے، دینے کے اور بانٹ تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دوستوں سے فرمایا کہ یہ گناہ کا کام ہے اور اس کے قریب نہ جاؤ۔ تب ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ کے اندر اس وبا سے لوگوں کو نجات ملی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بازار میں نکل جاتے تھے اور کسی ایک کو نہیں، سارے بازار کو مخاطب کر کے کہا کرتے تھے کہ خدا کے بندو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، ورنہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کھڑا کرے گا، اور تمہیں اتنی شرمندگی اٹھانی پڑے گی، اتنی شرمندگی اٹھانی پڑے گی کہ اس شرمندگی کی وجہ سے تمہارا پسینہ تمہارے کانوں تک پہنچ جائے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، ناپ تول میں کمی کی وجہ سے قومیں تباہ کر دی گئی، قومیں تباہ کر دی گئی۔ اس لیے فرمایا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، اس سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ اور ناپ تول میں کمی نہ کرنے کے دو سبب ہو سکتے ہیں۔ ایک، آپ اس لیے ناپ تول میں کمی نہ کریں تاکہ آپ کا اعتماد بحال ہو جائے، تاکہ آپ کا کاروبار بڑھے، تاکہ لوگ آپ کے اوپر اعتبار کریں، یہ بھی اچھی صورت۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اچھی صورت یہ ہے کہ آپ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، نیت آپ کی یہ ہو کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے۔ جب اس نقطہ نظر سے آپ ناپ تول میں کمی نہیں کریں گے تو آپ کی اخلاقی سطح پہلی سطح سے بلند تر ہوگی، اور اگر ناپ تول میں آپ کمی کریں گے تو اس کے نتائج تو ہم دیکھتے ہیں۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں ایک آدمی کے پاس گیا اور اس کا اس وقت موت کا وقت تھا، تو میں نے اس کو تلقین کی کہ تم کلمہ شہادت پڑھو۔ مرتے وقت میں نے اس کے سامنے کلمہ شہادت پڑھا، باقی ساری باتیں وہ کر لیتا تھا، کلمہ نہیں پڑھ سکتا، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا تھا۔ پھر تھوڑا سا افاقہ ہوا تو میں نے اس سے کہا ساری باتیں تم کر لیتے ہو، ساری باتیں تم کہہ لیتے ہو، جب کلمے کی بات آتی ہے تو تم کچھ نہیں کہتے۔ اس نے کہا میں کیا کروں، وہ ترازو کی سوئی جو ہے نا، جب میں کلمہ پڑھتا ہوں میری زبان میں آ کر اٹک جاتی ہے، مجھے کلمہ نہیں پڑھنا۔ اسی طرح ایک مریض کے پاس ایک ڈاکٹر گیا اور وہ اس کی موت کا وقت تھا، تو وہ چیخا، اس نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ دو آگ کی خندقیں ہیں جو میری طرف پڑ رہی ہیں، دو آگ کی شعلے ہیں جو میری طرف پڑ رہے ہیں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ کہیں تم ناپ تول میں کمی تو نہیں کیا کرتے تھے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے کبھی ناپ تول میں کمی نہیں کی، لیکن میں نے ایک عرصے تک اس ترازو کو استعمال کیا جس ترازو کو میں نے جانچا پرکھا نہیں تھا، یہ ٹھیک ہے یا غلط۔ صرف میں نے یہ بے احتیاطی کی تھی کہ میں اس ترازو کو جانتا اس سے پہلے کہ میں کوئی سودا دیتا یا میں کوئی سودا لیتا، میں نے صرف جانچا نہیں تھا ایک عرصے تک، بعد میں مجھے خیال آیا میں اسے دیکھوں تو صحیح یہ ٹھیک ہے یا غلط۔ صرف اس بے احتیاطی کا وبال اب یہ ہے کہ میرا یہ حال ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ پاک نے جو ہدایات دی ہیں
وہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہیں، سونے کے پانی سے لکھی جانے سے بھی زیادہ قیمتی ہیں۔ میرا خدا کہتا ہے کہ دیکھو وازنوا بالقسطاس المستقیم، ترازو کو سیدھا رکھا کرو، سیدھا رکھا کرو، ذالک خیر، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، واحسن تاویلا، اور انجام کے اعتبار سے خوبصورت۔ آپ کی ساتھ بیٹھے گی، آپ کا اعتبار جمے گا، معاشرے میں آپ کی تعریف ہوگی۔ لیکن آپ کسی کی جیب کاٹ لیتے ہیں، کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، لینے کے لیے آپ کے پاس ایک اور ترازو ہے، دینے کے لیے آپ کے پاس اور باٹ ہے، تو یہ تمام صورتیں جو ہیں آپ کے اعتماد کو مجروح کریں گی، اور اعتماد کے بعد پھر آپ کا کاروبار بیٹھے گا۔ چلو اعتبار بھی نہ رہے، کاروبار بھی بیٹھ جائے، لیکن قیامت کے دن جب کھڑے ہو کر ایک سرسائی کا یا ایک چھٹان کا کلو کے اوپر آپ کسی کو گھاٹا دیتے رہے ہیں، جب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جمع ہوں گی تو وہاں آپ کا کیا حال ہوگا۔ وہ حکایت بڑی خوبصورت حکایت ہے کہ ایک شہر میں ایک دودھ بیچنے والا تھا، اور وہ دودھ میں پانی ملایا کرتا تھا۔ جب وہ دودھ میں پانی ملاتا تھا تو اس کا بیٹا اس کو روکتا، ابا یہ کیا آپ کر رہے ہیں، آپ کو دودھ میں پانی نہیں ملانا چاہیے۔ تو وہ کہتا تھا کچھ نہیں ہوتا۔ پھر ایک دن سیلاب آیا، اور جب سیلاب آیا تو اس کی وہ گائے بہہ گئی اس دودھ میں، اس پانی میں بہہ گئی۔ تو اس کے بیٹے نے اپنی توتلی زبان میں اپنے بابا سے کہا، ابا یہ سارا وہی پانی تھا جو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم ملاتے رہے، آج ہماری گائے کو بہا کر لے گیا ہے۔ حقیقت تو یہی ہے کہ انسان تھوڑی تھوڑی بےایمانی کر کے بچاتا ہے، پھر کوئی ایک مصیبت آتی ہے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، دیوار گر جاتی ہے، جی ہسپتال جانا پڑتا ہے، مقدمہ گچی میں لے لیتا ہے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے۔ اس لیے انسان کو پہلے یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ میرے رزق میں حرام شامل نہ ہو، میرے رزق میں کسی کا حق نہ آئے، ورنہ اللہ کو لینے کا ڈھنگ بھی آتا ہے جس طرح اس کو دینے کا ڈھنگ آتا ہے۔ جب وہ لینے پہ آئے تو لے لیتا ہے، جب چاہے لے لیتا ہے، ایک دم لے لیتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔